بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے غریب مدینہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اعلیٰ علی المقام ہیں۔ آئیے، یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 4 اور ہم صفحہ نمبر 56 سے ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تقدیم، اور یہ جو تحریر ہے یہ لکھی ہے مؤلف باقر الشریف القرشی عراق سے، اور یہ ہم صفحہ نمبر 56 سے اس کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ صفحہ نمبر 65 تک اس کو ہم مل کر پڑھیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ کروڑوں بار درود و سلام ہوں اس ہستی پر کہ جس نے انسانیت کو بیابان گداختہ و وحشی گرمی سے نکال کر تہذیب و تمدن کی امن و آشتی والی سرزمین پر لا کھڑا کیا۔ یہاں پر اپنی گفتگو کو باقر الشریف القرشی صاحب نے 5 پوائنٹ میں سمیٹا ہے۔ آئیے پہلا پوائنٹ پڑھتے ہیں۔ گلدستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی زندگانی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت عطر حق و حقیقت سے معطر ہے۔ آپ علیہ السلام کے طیب و طاہر دامن سے فضل و فضیلت کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، جس سے روح کائنات روشن و منور ہے۔ فرزند رسول علیہ السلام رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی امتیازات اور درخشاں تربیت اسلامی کا پیکر ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذوفشاں حیات کی ابتدا سے انتہا تک ذکر کیا جائے، تاکہ قاری آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کا راستہ طے کرے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی زندگی انسانی فضائل کا کوہ بلند ہے۔ جب کوئی تاریخ کا طالب علم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دنیا اسلام کے قائدین میں آپ علیہ السلام وہ امتیازی شان رکھتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کو نصیب ہی نہیں ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کے آسمان رہبری کے مطلع پر کچھ اس طرح طلوع کیا کہ حق کا احقاق ہوا اور باطل کا ابطال ہوا۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت سے قاموس بشریت آراستہ ہوا، اور پروردگار عالم نے آپ علیہ السلام کے وجود کی برکت سے اسلام اور اس کے پیروکاروں کو فتح و نصرت عطا کی۔ اس شہزادہ سبز قبا نے دین مبین کی حفاظت کی اور کلمہ حق کو سربلندی عطا کی، مسلمانوں کے خون کی حفاظت کی، حالانکہ اموی خاندان مسلمانوں کے مقدس خون سے ہولی کھیلنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اسلام کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اپنے اقدام صلح سے مسلمانوں کے خون سے نہیں کھیلنے دیا تھا۔ آپ علیہ السلام علم، حلم، خوش خلقی، خوش اخلاقی اور جود و سخا کا پیکر تھے۔ یہ بات کہنا بے جا نہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام رسالت و نبوت کے صفات کے اعلیٰ نمونہ تھے۔ فرزند رسول علیہ السلام کی زندگی مصائب و آلام سے لبریز نظر آتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ خاندان تھا کہ جو اسلامی اور انسانی تباہ کاری میں دنیا اسلام پر مسلط تھا۔ اس خاندان نے آپ علیہ السلام کو اس طرح محزون و مغموم کیا جس طرح سے اس نے آپ علیہ السلام کے جد بزرگوار اور آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار کو محزون کیا تھا۔ امیوں کے خمیر میں بنی ہاشم کے خلاف بغض و کینہ کچھ اس قدر شامل تھا کہ وہ بنی ہاشم کو زمین پر پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہاشمی خاندان جرأت و بہادری، جود و سخا، وفا اور انسانی ہمدردی میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ کمزور کے ساتھی اور معاون تھے، مہمان نوازی میں ضرب المثل تھے۔ جب عرب محافل برپا کرتے تھے تو وہ ان کے مکارم و فضائل بیان کرتے تھے۔ سرزمین مکہ اور حجاز میں عدل و انصاف کا پرچم ہاشمی سرداروں نے بلند کر رکھا تھا۔ ہر طرف اور ہر جگہ انہی کے چرچے تھے۔ اسباب تجارت ان کے پاس تھے، اس لیے وہ مالی طور پر مضبوط تھے۔ ادھر اموی خاندان جفا، غدر و فریب، خیانت اور بخل میں اپنی مثال آپ تھا۔ کون سی برائی تھی جو ان میں نہ تھی؟ فلاح و صلاح کا نام ان کی لغت میں نہ تھا۔ جس طرح یہ زمانہ جاہلیت میں تھے، بالکل اسی طرح زمانہ اسلام میں رہے۔ علامہ جاحظ جیم الف ہے زوئے جاحظ، علامہ جاحظ نے ان کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے انورٹڈ کاما، امویوں کا کوئی ایسا اقدام نہیں جو لائق ذکر ہو، نہ ان کا کوئی دن تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے جو ان کے لیے سرمایہ فخر و افتخار ہو۔ ان کا کوئی فرد نہیں جو اسلام میں
سبقت رکھتا ہو یا اسلامی جہاد کی مجاہدین کی فہرست میں نام رکھتا ہو۔ ان کا کام صرف اور صرف مخلوق خدا کو نقصان دینا ہی رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حلف الفضول کے بانی اور موجد ہاشمی سردار تھے۔ جب انہوں نے زمانہ جاہلیت میں اس معاہدے کی بنیاد رکھی تھی کہ مظلوم کی مدد کی جائے گی، ظالم کو ظلم کرنے سے روکا جائے گا، اہل وطن اور مسافروں کے جان و مال کی حفاظت کی جائے گی۔ جی ہاں، یہ معاہدہ انسانیت کے اصولوں کا پاسبان اور انسانی حقوق کا ترجمان تھا، لیکن اموی خاندان اس معاہدے کا سب سے بڑا مخالف تھا، کیونکہ ان کے خمیر میں جور و جفا شامل تھا اور انہیں بنی ہاشم سے کینہ و بغض اور حسد تھا۔ اب آئیے پوائنٹ نمبر 2 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی رسالت خالدہ کا اعلان کیا تاکہ مردہ ضمائر زندہ ہوں اور عقول انسانی زمانہ جہالت کی حدود و قیود سے نجات پائیں، تو اس پہلو سے ہاشمیوں کو زمانے میں وہ کرامت و فضیلت نصیب ہوئی جو اس سے پہلے کسی کو نصیب نہ تھی، لیکن اس امر سے سب سے زیادہ تکلیف بنی امیہ کو پہنچی۔ ان کے سینوں میں کینہ و حسد کی آگ بھڑکنے لگی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا انورٹڈ کاما کہ اگر بنی عبد مناف اس لیے اپنی امتیازی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حجاج کو کھانا کھلاتے ہیں تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کا سامان اٹھاتے ہیں اور سواریوں پر بار کرتے ہیں تو ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ہم یہ بات ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بات قبول ہی کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے عرب میں کوئی نبی پیدا ہوا ہے؟ ہم اس کی بات سنیں گے اور نہ اس کی تصدیق کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ اسلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 82 اور 83۔ نیکسٹ پیراگراف ہے کہ جوں جوں اسلامی دعوت و ارشاد کا آوازہ بلند ہونے لگا، اس طرح لوگ چوک در چوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ادھر اموی سردار مسلمانوں کے راستے میں روڑے اٹکانے لگے۔ ان لوگوں نے لشکر کشی کی، لیکن پروردگار عالم نے ہر دفعہ انہیں مغلوب کیا، ہمیشہ اسلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی۔ اس طرح اموی طاقت کمزور ہوئی۔ آخر وہ دن بھی آیا کہ جس دن لشکر اسلام کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ ابو سفیان اور حضرت عباس رضی اللہ اسلامی لشکر کے ہاتھوں قیدی بنے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو اس جگہ کھڑا کرو کہ جہاں وہ اسلامی لشکر کا مشاہدہ کر سکے تاکہ اسے اسلام کی قوت مجسم نظر آئے۔ جب اس نے ایک عظیم لشکر کو قریب سے دیکھا تو اس کے اوسان خطا ہوئے اور وہ مبہوت ہو کر رہ گیا تھا۔ اس نے اس وقت حیرانی اور سراسیمگی میں حضرت عباس رضی اللہ سے کہا تھا کہ اے عباس رضی اللہ، آج تمہارے بھتیجے کو ایک عظیم سلطنت مل گئی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، جی ہاں، یہ نبوت ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ کتاب الخرائج والجرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 حدیث نمبر 252۔ جی یہ 254 لگ رہا ہے مجھے، نہیں لیکن 252 ہی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، یہ وہ بات ہے کہ جسے ان کے کانوں نے سنا تھا اور دل نے ان میں غور نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ دل نہیں تھا جو نبوت کو سمجھتا۔ وہ دنیا کا بندہ تھا، اس لیے وہ نبوت کو دنیاوی بادشاہت سے تعبیر کر رہا تھا، جس طرح کے محقق بزرگوار سید قطب رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں کہا ہے، اور جو کہا ہے اس کا حوالہ ہے العدالت، کتاب کا نام ہے العدالت العدالت الاجتماعیہ فی الاسلام صفحہ نمبر 181۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اہل مکہ کو آزاد کر دیا، اس طرح ابو سفیان کو بھی آزاد کر دیا تھا۔ اس وقت ابو سفیان کا کوئی حال نہیں تھا، زمین اس کے قدموں سے نکل چکی تھی۔ اسلام اور مسلمانوں کی ہیبت نے اس کے قلب و جگر کو تڑپا رکھا تھا،
اس دوران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امن و آشتی سے لبریز آواز فضا میں گونجی، انورٹڈ کاما، جو شخص ان کے گھر میں داخل ہوا اسے امان ہے، جس نے اسلحہ پھینک دیا اسے امان ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا وہ بھی محفوظ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب اس ملکوتی آواز کو ابو سفیان کی بیوی ہند نے سنا کہ اس کا شوہر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے خوفزدہ ہے اور اس نے انہیں تسلیم کر لیا ہے، تو اس نے اپنے شوہر کے لیے اپنے غیظ و غضب کا ان الفاظ میں اظہار کیا تھا، انورٹڈ کاما، کہ اس نجس اور گندے خبیث کو قتل کر دو جس میں خیر و فلاح نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ ارے تم نے ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کی اور انہیں اپنے سے اور اپنے شہر سے دور کیوں نہیں کیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے حوالہ اعیان الشیعہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 276، اور السیرت الحلبیہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 21۔ آگے لکھا ہے، ابو سفیان کے گھر والوں نے اہل مکہ کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھڑکایا کہ جنگ کی آگ شعلہ ور ہو، لیکن اس دوران رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر سمیت مکہ مکرمہ میں فاتح کی صورت میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کعبے کی تطہیر کا حکم دیا کہ اسے بتوں سے پاک کر دو۔ بت شکن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے قریش کے بڑے بت لات اور حبل کو توڑ دیا۔ اس دوران حضرت بلال رضی اللہ کعبے کی چھت پر بلند ہوئے اور انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی۔ جب ابو سفیان نے بیت اللہ میں اذان کی آواز سنی تو اس کے دل نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ چیخ چیخ کر کہا اس نے کہ عتبہ بن ربیعہ خوش بخت تھا کہ جسے یہ آج کا دن نہیں دیکھنا پڑا۔ اور یہاں پر حوالہ بہار الانوار، جلد نمبر 33 صفحہ نمبر 208۔ اور اب ہم تیسرا پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، فتح مکہ کے بعد شرک و الحاد کی تمام طاقت و توانائی ملیا میٹ ہو گئی تھی، اس کے پیروکاروں کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ منتشر ہو کر رہ گئے۔ یہ حقیقت ہے کہ اموی فتح مکہ کے بعد ہی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس کی وجہ ان کی ہٹ درمی تھی۔ جب تک ان میں جنگ کرنے کی طاقت رہی وہ لڑتے جھگڑتے رہے۔ جب یہ اسلام کے آہنی ہاتھوں ذلیل و خوار ہوئے تو پھر انہوں نے کلمہ اسلام پڑھا، لیکن ان کے سینوں میں آتش انتقام برابر شعلہ ور تھی۔ اس لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی دارالسلطنت مدینہ منورہ سے ایسے لوگوں کو نکال باہر کیا تھا کہ جن سے مسلمانوں کو خطرہ تھا، بلکہ ایسے لوگوں کا مدینہ طیبہ میں داخلہ ممنوع قرار دیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مدینہ طیبہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس وقت وہ اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے دونوں بیٹے معاویہ اور یزید اس کے ساتھ تھے۔ ان میں سے ایک اونٹ کے آگے تھا اور دوسرا پیچھے اونٹ کو ہانک رہا تھا۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منظر کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدایا تو اونٹ کی رسی پکڑنے والے، اسے ہانکنے والے اور اس کے سوار پر لعنت فرما، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تاریخ الامم والملوک، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 357، اور واقعۃ الصفین صفحہ نمبر 344۔ ایک دفعہ ایک عورت بارگاہ نبوت میں آئی اور اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں معاویہ سے عقد نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس سے عقد کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ یہ چور ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ خمیس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 296۔ پھر لکھا ہے، جی ہاں، ایسا آدمی جسے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سالوک کہیں، سواد عین لام واو کاف، اور یہ ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، سالوک کہیں جس کا معنی چور ہے، وہ کیسے کاتب وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بن سکتا ہے؟ اور اس حوالے سے ہمیں حاشیے میں تفصیل بیان کی گئی ہے، وہ ہم نے مل کر پڑھنی ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، علامہ فیروز آبادی نے اپنی کتاب سفر السعادت میں صفحہ نمبر 149 باب فضائل معاویہ میں لکھا ہے کہ اس کے فضائل کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ علامہ محقق محمد بن عقیل نے النسائے الکافیہ صفحہ نمبر 206 میں لکھا ہے کہ حاکم شام کے کاتب وحی والی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں موضوع حدیث ہے کہ جبرائیل عرش سے حاکم شام کے لیے سونے کا قلم لائے تھے اور اس نے اس قلم سے آیت الکرسی لکھی تھی۔ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کہ ان لوگوں نے
کس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت دی تھی۔ جناب استاد سید قطب نے اپنی کتاب العدالت الاجتماعیہ میں صفحہ نمبر 182 میں لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ جب ابو سفیان نے کلمہ پڑھا تو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اس کے بیٹے کو کوئی منصب عطا کریں تاکہ وہ عرب دنیا میں معزز ہو جائے، کیونکہ اس کا اسلام فتح مکہ کے بعد کا ہے، اس کا شمار آوارہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے منصب کتابت اور مالیات عطا کر دیا تھا۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے خطوط کا جواب لکھتا اور دفتری اخراجات کا حساب لکھتا تھا۔ اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی سقہ راوی نے اسے روایت نہیں کیا۔ حاکم شام کو جب حکومت ملی تو اس کے یاران وفا نے ایسی روایات وضع کر کے ہر طرف پھیلائیں۔ یہ روایت کوئی وجود نہیں رکھتی، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس خاندان سے دوری اختیار کی اور ان کے کسی کام کو قابل وثوق نہیں سمجھا تھا۔ یہ ہم نے حاشیے میں تفصیلات جان لیں، اور ہم حاشیے میں کہاں پہ گئے تھے کہ جب یہ پڑھا تھا کہ جی ہاں ایسا آدمی جسے پیغمبر اسلام سألوک یعنی کہ اس کا معنی چور ہے، اور وہ کیسے کاتب وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقرب بن سکتا ہے۔ اب آئیے صفحے پر دوبارہ ہم آ گئے ہیں، لکھا ہے اموی خاندان نے بعثت سے لے کر فتح مکہ تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لمحہ سکا سانس نہیں لینے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کبھی اعتماد نہیں کیا تھا، انہیں اپنے سے دور رکھا، کیونکہ یہ فساد و فتنے کا مرکز تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو خون کے آنسو رلائے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ علیہ السلام و آمنہ علیہ السلام اللہ علیہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ اموی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر سور اور بندروں کی طرح اچھل کود کر رہے ہیں۔ اس خواب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، تو آپ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آیت جو کہ سورہ الاسرار کی آیت نمبر 60 ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے اور اسے ہم نے صرف لوگوں کی آزمائش قرار دیا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور پھر لکھا ہے کہ روایت ہے کہ اس خواب کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی نے زندگی میں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 42 اور تفسیر جامع البیان الطبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77 اور اسد الغابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 14۔ اور اب ہم پوائنٹ نمبر 4 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو روح اسلام حیران و سرگرداں ہو کر رہ گئی تھی، ہر طرف سے فتنوں نے سر اٹھا لیے تھے۔ اسلام اور مسلمانوں کی حالت کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ جس طرح کوئی مسافر صحرا میں پھنس جائے اور رات بھی تاریک ہو۔ لوگوں کی کثرت رشد و ثواب کے راستے سے دور چلی گئی تھی۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا حق حکومت چھین لیا گیا تھا۔ خلیفہ ثانی نے اپنے دور حکومت میں ابن ہند کو شام کا والی بنا کر اسے شام کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ وہ بیت المال کو اپنے اوپر صرف کرتا رہا۔ وقت کے حاکم نے اسے آزاد چھوڑ دیا تھا۔ جب کسی نے اس کی شکایت کی تو کہا وہ عرب کا کسرہ ہے۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ شرح الاخبار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 اور الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1417 اور الاصابہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 121 اور اسد الغابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 386۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حالانکہ کسی دوسرے والی کو اتنی چھٹی نہ تھی کہ جس قدر حاکم شام کو چھوٹ تھی۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ حکمرانوں نے اموی سلطنت کے لیے اسباب میسر کیے۔ جب حکومت ان کے پاس آئی تو انہوں نے اسلامی آثار مٹانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب کی تعلیمات نے امویوں کو اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہونے دیا۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ اس کا دین نہیں مٹے گا، مٹانے والے مٹ جائیں گے۔ اموی حکمرانوں نے اسلامی حکومت کو اپنی جاگیر بنا لیا تھا۔ ایک دفعہ ان کے چیف ابو سفیان نے اپنے جوانوں سے کہا تھا کہ حکومت کی گیند ایک دوسرے کی طرف
طرف پھینکتے رہو۔ ابو سفیان قسم کھا کر کہتا ہے کہ دوزخ ہے نہ جنت، میں ہمیشہ تمہاری حکمرانی کی آرزو کرتا رہوں گا۔ اب اس حکومت کو اپنے بچوں کی میراث بناؤ۔ اور یہاں پر یہ ہے حوالہ مروج الذہب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 440۔ ابو سفیان نے یہ کلمات حضرت عثمان رضی اللہ کے دور حکومت میں کہے تھے، جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ نے خود سنا تھا۔ یہ گفتگو اس کے ارتداد کی شہادت ہے۔ مزید برآں متکلم کا یہ الحاد بھی تھا۔ حاکم وقت پر از راہ شریعت واجب تھا کہ وہ اس پر حد جاری کرتے۔ یہ ان کی شرعی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ حکمران تھے۔ جنت و نار کا انکار قرآن کریم کا انکار تھا، لیکن انہوں نے سنا ضرور، لیکن اس پر کوئی حد جاری نہیں کی تھی۔ جب اس باپ کے بیٹے کے پاس حکومت آئی تو اس نے اپنے باپ کے اس قول کی مزید توضیح کی۔ اس نے اہل عراق سے کہا تھا انورٹڈ کاما، اے اہل عراق کان کھول کر سن لو، میں نے تم سے اس لیے جنگ نہیں کی تھی کہ تم نماز پڑھو اور روزے رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ دو، میں نے تم پر حکومت کرنے کے لیے جنگ کی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے یہ مملکت عطا کی ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 46۔ نیکسٹ پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں فیصلہ آپ دیں، ابن ہند کے نزدیک نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی کیا اہمیت تھی؟ یہ اس کا بیٹا ہے کہ جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب عزت و عظمت، مجاہد و مبارز چچا کا جگر چبایا تھا۔ حاکم شام نے امیر المومنین خلیفہ المسلمین امام علی علیہ السلام سے جو جنگ کی تھی وہ صرف اپنی سلطنت کے لیے کی تھی، اسے حضرت عثمان رضی اللہ کے خون سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس نے اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا۔ اس کا دور حکومت ظلم و جور، قتل و غارت، لوٹ کھسوٹ اور دہشت و وحشت گری کا دور تھا۔ اس نے اپنے مخالفین کو تہ تیغ کیا یا ان سے زندان بھرے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کے عظیم الشان عابد و زاہد مجاہد صحابی حجر بن عدی رضی اللہ اور ان کے ساتھیوں کو بے گناہ قتل کرا دیا تھا، کیونکہ ان احباب و اصحاب نے اس کی بربریت اور اس کے ظالمانہ نظام سے انکار کیا تھا، کیونکہ اس کے مظالم سے بچے محفوظ تھے، نہ بوڑھے، نہ عورتیں محفوظ تھیں اور نہ مرد۔ اس نے چھوٹے بچوں کو قتل کرایا اور عورتوں کو قید میں ڈالا۔ اس کا دور حکومت بدترین دور تھا، کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ جان۔ مملکت اسلامیہ کا ہر فرد دکھی تھا، ہر طرف چیخ و پکار بلند تھی تاکہ اس ظالم سے انہیں نجات ملے۔ ہاں البتہ اس دور میں ان ضمیر فروشوں کے مزے تھے کہ جنہوں نے اموی ظالم حکمرانوں کی بیعت کر رکھی تھی اور اپنے ضمیر کا سودا کر رکھا تھا۔ وہ شاہی دربار کے مقرب تھے، ان کا کام تھا کہ وہ ان کی شان میں احادیث وضع کریں، ممبروں پر ان کے قصائد پڑھیں اور آل محمد صلی اللہ علیہ السلام کی تنقیص بیان کریں، آل محمد علیہ السلام کی تنقیص بیان کریں۔ یہی وہ درباری لوگ تھے جو اموی ٹکڑوں پر پلتے تھے۔ انہوں نے اہل شام کو یہ باور کرایا تھا کہ حاکم شام اور بنی امیہ آخری نبی احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ہیں۔ عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور زیاد بن ابوبیہ حاکم شام کے خاص مقرب تھے۔ ان لوگوں نے اپنی آخرت دنیا کے عوض بیچ رکھی تھی۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی عداوت میں یہ لوگ پیش رہے تھے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت انہی لوگوں کی سازشوں سے وجود میں آئی۔ اب آئیے جو باقر الشریف القرشی صاحب نے یہ جو 5 پوائنٹ اپنی تحریر میں لکھا ہے اور آخری پوائنٹ ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب امیر المومنین علی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو مسلمانوں نے آپ علیہ السلام کے فرزند سبط رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ اس دوران حاکم شام کی شامی حکومت متحرک ہوئی، لوگوں کو خریدا گیا یا پھر انہیں ہراساں کیا گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کے ہاتھ سے حکومت چھین لے اور پھر مسلمانوں کے خون سے کھیلے۔ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فریب کاریوں اور سازشوں کو دیکھ کر اس سے ایک معاہدہ کیا جسے صلح امام حسن علیہ السلام سے
تعبیر کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ اوراق میں اس موضوع پر تفصیلی گفتگو موجود ہے۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اس معاہدے سے مسلمانوں اور اہل بیت علیہ السلام کا خون محفوظ کر لیا تھا، ورنہ حاکم شام کسی باضمیر انسان کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اس معاہدے کے تحت آپ علیہ السلام نے حاکم شام کو مسلمانوں کی جانوں سے کھیلنے سے روک دیا تھا۔ جب حاکم شام نے شرائط صلح پر عمل نہیں کیا تو امام علیہ السلام خاموشی کے ساتھ نہیں بیٹھے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس حکمت عملی نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ اموی حکمران کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین کے وارث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام ہیں۔ ہماری اس کتاب کے آئندہ صفحات میں قاری ان حقائق کا مطالعہ کرے گا کہ جو اس امر کی شہادت ہیں کہ فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام حسن علیہ السلام کا دور امامت مشکل ترین دور تھا۔ آپ علیہ السلام نے انسانیت اور اسلام کے دشمن سے اپنے اور اپنے والد کے اصحاب اور عامت المسلمین کی حفاظت کی اور دین اسلام کی پاسبانی میں اپنا سب کچھ خرچ کر ڈالا تھا۔ اس بدترین دور میں آپ علیہ السلام کی شان میں جو گستاخانہ لہجہ استعمال کیا گیا تھا وہ تلوار کی ضربات سے زیادہ شدید تھا۔ آپ علیہ السلام نے صبر و شکیبائی اور تحمل و بردباری سے کام لیا اور اپنے غم و حزن کو اپنے پروردگار کے حوالے کیا۔ ہم نے اس کتاب میں امام علیہ السلام کی شخصیت کے مظاہر اور آپ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا ہے۔ ہم نے اس کتاب میں آپ علیہ السلام کی زندگانی کی تمام پہلوؤں پر بحث کی ہے، ان تمام ادوار کا ذکر کیا ہے کہ جن سے آپ علیہ السلام متعلق ہیں۔ آخر میں اپنے محسن حاجی محمد رشاد اجینہ بن حاج محمد جواد اجینہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کتاب کو شائع کرایا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہوں کہ انہیں آثار اہل بیت علیہ السلام کے احیاء کی توفیق دے اور انہیں دنیا اور آخرت میں ماجور کرے۔ یقیناً وہ ذات اس پر قادر ہے۔ مکتبہ امام حسن علیہ السلام، باقر الشریف، قرشی، عراق۔ اور یوں یہ تحریر مکمل ہوئی جو کہ ہم نے تقدیم کے نام سے پڑھی تھی۔ صفحہ نمبر 66 پر ہم آئے ہیں جہاں پہ بڑا بڑا لکھا ہے اجتماع انوار، اور پھر ساتھ ہی پیج 67 سے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخی انسانیت سید الانبیاء احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ اس دوران جہاں دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں نشو و نما پا رہا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدۃ النساء العالمین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تربیت پا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کو روزانہ علم و دانش اور کمال و حکمت کا درس دیتے اور اپنی مقدس روح کی نورانی شعاؤں سے ان کے دل و دماغ کو منور کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں امت کی عورتوں کی قیادت جو کرنا تھی اور کمال انسانی کے لیے نمونہ کمال اور عفت و طہارت کا عنوان بننا تھا۔ اس عظیم الشان بے نظیر ربانی معلم نے اپنی دختر کی اس میزان پر تربیت کی کہ وہ قیامت تک تمام خواتین کی سیدہ و سالار ٹھہریں۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا مرکز و محور تھیں۔ رسول امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر میں جس قدر شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت تھی کسی دوسرے سے نہ تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجہ طاہرہ علیہ السلام اللہ علیہ کی لخت جگر اور ان کی یادگار تھیں۔ یہاں پر حاشیے میں حوالہ ہے اور ایک پیراگراف ہے جو ہم اس حوالے سے جو ہم نے یہ پیراگراف پڑھا ہے اس کی معلومات مزید جانتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد القرشیہ الاسدیہ، آپ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ مسلمانوں میں سب سے پہلے آپ سلام اللہ علیہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ الطاہرہ کے لقب سے معروف تھیں۔ سیدہ خدیجہ طاہرہ عرب کی ایک مثال مالدار خاتون تھیں۔ ان کی تجارت کا دائرہ شام اور یمن تک وسیع تھا۔ لوگ آپ کے مال سے تجارت کرتے تھے۔ جب سیدہ
تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور خوش اخلاقی کی خبر پہنچی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے مال سے تجارت کی پیشکش کی، تو آپ نے ان کی درخواست قبول کی۔ چونکہ مال تجارت شام کی طرف جانا تھا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ اپنا غلام میسرہ کر دیا تھا۔ یہ تجارتی قافلہ شام کی طرف رواں دواں تھا۔ راستے میں اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے۔ قریب ہی ایک گرجا تھا اور وہاں پر ایک راہب رہتا تھا اب آگے حاشیے میں مزید آگے کی طرف بڑھیں، لکھا ہے کہ کون شخص ہے؟ میسرہ نے کہا یہ قریشی ہیں اور اہل حرم میں سے ہیں۔ راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لہٰذا یہ نبی علیہ السلام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مال فروخت کیا اور دوسرا ضرورت کے مطابق مال خریدا اور مکہ مکرمہ کی طرف واپس چلے۔ جب مکہ پہنچے تو مال حضرت خدیجہ کے حوالے کیا۔ اس مال میں انہیں بہت زیادہ نفع ہوا تھا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سفر کی پوری داستان سنائی۔ اس نے راہب کا قول بھی نقل کیا۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواستگاری کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام کا پیغام ان الفاظ پر مشتمل تھا، انورٹڈ کاما، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے رشتہ دار ہیں، میں آپ میں رغبت رکھتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کے اشرف و اعلیٰ شخص ہیں۔ ان کے نزدیک امانت و صداقت کے لحاظ سے معروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش روح، خوش اخلاق۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد ازدواج کرنا چاہتی ہوں، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت خدیجہ خاندانی لحاظ سے قریش ہیں، اعلیٰ نسب کی مالک تھیں۔ وہ شرف و فضل میں بڑا مقام رکھتی تھیں، مال و دولت میں سب سے بڑھ کر تھیں۔ تو یوں ہم نے حاشیے میں ساری معلومات جان لی ہیں۔ آئیے اب دوبارہ سے ہم اس صفحے کی جانب چلتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے ریڈنگ کی طرف سے ہم حاشیے میں گئے تھے، اور یہ ہے پیج نمبر 68۔ حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا وہ باعظمت اور صاحب جود و سخا خاتون تھیں کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کی تھی اور اپنی تمام دولت اسلام کی نشر و اشاعت پر خرچ کر دی کہ آخر آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ بچا۔ حالانکہ آپ عرب دنیا کی امیر ترین خاتون تھیں۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان کے احسانات کو یاد رکھا، کیونکہ سیدہ کی دولت سے اسلام پھلا پھولا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انہیں دعا دیتے، ان کا شکریہ ادا کرتے اور ان کے احسانات کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازدواج کے درمیان حضرت خدیجہ علیہ السلام کے احسانات و عواطف کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا کا کیوں زیادہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہتر بیویاں عطا کر رکھی ہیں۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ نہیں، بخدا اللہ رب العزت نے مجھے اس سے بہتر بیویاں نہیں دی۔ جس وقت لوگوں نے میری نبوت کا انکار کیا انہوں نے اقرار کیا، جب لوگوں نے مجھے اپنی مالی طاقت سے محروم کیا تو انہوں نے میری مالی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد کا رزق عطا کیا اور باقی بیویوں سے مجھے اولاد عطا نہیں کی۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ یہ پڑھتے ہوئے ہم پیج 69 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر جو ہم نے یہ پڑھا ہے اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 485 اور الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275، اور تیسری کتاب ہے الاستیعاب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے جب قریش کے جابر و ظالم لوگوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھانے شروع کیے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور انداز میں دفاع کیا اور ان کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئیں اور
اپنی رسالت کی جان بچائی اور اپنی بھاری دولت سے اسلام اور غریب مسلمانوں کی نصرت کی۔ اللہ رب العزت نے ان کے بطن اطہر سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا کی اور کسی دوسری بیوی سے اولاد عطا نہیں فرمائی۔ خداوند عالم نے ان کے بطن سے وہ دختر عطا کی جو سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہا اور فخر مریم ہیں، جن کی نظیر کائنات میں نہیں ملتی۔ اس کے لیے ان کا نام بطول رکھا گیا۔ بطول سلام اللہ علیہا اسے کہا جاتا ہے کہ جس کی نظیر نہ ہو۔ اس طرح آپ کا نام فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور آپ کی ذریت طاہرہ کو آگ سے نجات دی ہے، پھر آپ کی شفاعت سے اہل ایمان جہنم سے نجات پائیں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، اس کے علاوہ اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 522، اور پھر ہے الاصابہ الف صاد الف بے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 159، پھر ہے تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 441، کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219، پھر ہے فضائل خمسہ من صحاح ستہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 156، اور میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 525۔ یہ ہم نے تمام حوالہ جات پڑھ لیے ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ایک دفعہ حضرت امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اپنی دختر کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انہیں اور ان کی ذریت کو دوزخ کی آگ سے نجات دی ہے، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے۔ حافظ محب الدین طبری نے اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں کے صفحہ نمبر 26 میں روایت نقل کی ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے انورٹڈ کاما، اللہ رب العزت نے میری دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ اور ان کی اولاد اور ان کے محبوں پر دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور ہم صفحہ نمبر 70 پر آ گئے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، انورٹڈ کاما، میری بیٹی فاطمہ حورہ ہیں، وہ خون حیض و نفاس سے پاک ہیں۔ ان کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں اور ان کے محبوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہ ہے حوالہ تاریخ بغداد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 328 اور سوائق محرقہ صفحہ نمبر 153 اور کنز الاعمال جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 109۔ تو یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے مزید بہت کچھ ہے جو ہم جانیں گے، پڑھیں گے مل کر۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔